الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون وقال اللہ تبارک وتعالی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے قابل احترام دوستو، قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی دو جماعتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک جماعت حزب الشیطان کہلواتی ہے، شیطان کی پارٹی ہے، اور دوسری جماعت حزب اللہ کہلواتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کے ذریعے سے جو ہمیں نظام حیات دیا ہے، اس پر جماعت کو تیار کر کے انسانی سوسائٹی میں دین کو غالب کرتے ہیں۔ عام فہم انداز میں ان آیات مبارکہ میں ان دونوں جماعتوں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ حزب الشیطان اگر غالب آتا ہے معاشرے پر، شیطان کی پارٹی، اس کے نتائج انسانی سماج میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ انسانی معاشرہ کس طرح تشکیل پاتا ہے؟ اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کا قانون، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کا رہن سہن کس طرح کا ہوتا ہے؟
اور جب حزب اللہ معاشرے پر غالب آتی ہے تو پھر معاشرے کا نقشہ کیسا ہوتا ہے؟ قرآن حکیم ان آیات مبارکہ میں ان دونوں جماعتوں کا بطور نتائج کے تذکرہ کر رہا ہے۔ انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانے۔ اگر دشمن کی پہچان اسے نہیں ہے تو انسانی معاشرہ شکست خوردہ ہوگا، زوال پذیر ہوگا، دشمن کا آلہ کار ہوگا اور اجتماعیت ٹوٹی ہوئی ہوگی، ناکامی کی طرف درجہ بدرجہ تدریجی طور پر وہ موت کی طرف جا رہا ہوگا۔ دشمن کی پہچان سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دشمن کی چالوں میں نہیں آتا۔ دشمن کی چالیں سیاسی بھی ہوتی ہیں، معاشی بھی ہوتی ہیں، سماجی بھی ہوتی ہیں۔ وہ عقائد پر بھی حملہ کرتا ہے، وہ انسانی سوسائٹی سے انتقام لیتا ہے، وہ نفرتیں بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کی سیاست کی بنیاد عداوت اور دشمنی پر ہوتی ہے اور اپنے مفادات پر ہوتی ہے۔ دشمن کی پہچان اگر صحیح حاصل ہو جائے، جو انبیاء کی تعلیم سے حاصل ہوگی، دین اسلام سے حاصل ہوگی، سچے رہنماؤں سے حاصل ہوگی، حضرات انبیاء اکرام پھر ان کی تیار کردہ جماعت، ان کے اتباع سے دشمن کی پہچان بھی حاصل ہوتی ہے اور صحیح دین کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو شیطان کی نمائندگی کرتی ہے انسانی سماج میں، اور ایک جماعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے نظام کو غالب کر کے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین اسلام کی نمائندگی کرتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جماعت فرشتوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ فرشتے آسمانوں کا نظام بناتے ہیں، ان کی نمائندہ جماعت جب دنیا میں آتی ہے تو آسمان کے نظام کو ہی دنیا پہ غالب کرتی اور اسی کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کرتی۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے ہوئے عدل و انصاف کے پروگرام کو سوسائٹی پر غالب کرتی ہے۔ سب سے پہلا دشمن انسان کا شیطان ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اور پہلے ہی دن اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں اس انسان سے انتقام لوں گا، اس کو گمراہ کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے اس کو میں گمراہ کروں گا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے میری حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے حیوانات پر
جنات کا اور شیاطین کا ہی غلبہ تھا اور ان کی حکومت تھی۔ آدم علیہ السلام کی صلاحیت، استعداد خلیفۃ اللہ کی ہے، اللہ کے نائب کی۔ اس کی حکومت کرنے کی طاقت اور قوت حیوانات کو بھی اپنے تابع بنانا ہے، زمین کے تمام خزانوں کو اپنے زیر استعمال لا کر اپنا تابع بنانا ہے، جنات پر بھی اس نے غالب رہنا ہے، حتیٰ کہ جب اس کی روحانی ترقی کے نتیجے میں جو جماعت تیار ہو کر آتی ہے، اس نے آسمان کے نظام پر بھی اپنی تاثیر پیدا کرنی، سورج سے بھی اس نے فائدہ اٹھانا ہے، چاند سے بھی اٹھانا ہے، ستاروں سے بھی اٹھانا ہے، فرشتوں سے بھی اس نے فائدہ اٹھانا ہے۔ گویا اس کے اندر ڈبل صلاحیت ہے، انسانی نظام کو قائم کر کے اشیاء کو اپنے تابع بنانے کی، ان کی تسخیر کرنے کی۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نقطہ نورانی رکھا ہے، اپنی روح خاص پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے سورج پر بھی غالب آ سکتی ہے، وہ روحانیت چاند پر بھی غالب آ سکتی ہے، وہ زمین کی تمام اشیاء پر غالب آ سکتی ہے۔ اس کی سائنسی سوچ زمین کے خزانے نکال سکتی ہے، آسمان کو تسخیر کر سکتی ہے، بے شمار ترقی کے راستے اپنے لیے کھول سکتی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر انسان اپنے جبلت پر، اپنے طبعی تقاضوں پر، اپنی فطرت پر عمل کرے تو ہر چیز کو اپنا خادم بنا سکتا ہے اور انسانیت کے لیے ترقی کے راستے کھول سکتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی روحانی طاقت اور صلاحیت یہ انسان کو تجلیات باری تعالیٰ سے اس کا تعلق قائم کر کے یہ اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکتا ہے، کمالات پیدا کر سکتا ہے، ہدایت کا نور حاصل کر سکتا ہے، فرشتوں تک پہنچ سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تجلی باری تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جنت المأوا کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آپ کی روحانی طاقت، روحانی انکشاف یہ اتنا طاقتور اور قوی ہے کہ ہر چیز کی روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی طاقت کے مقابلے پر اس کے تابع نظر آتی۔ حضرات انبیاء کرام کی روحانی طاقت ہوا پہ غالب آتی ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کی آئی، اس کو اپنا تابع بنا کر بے شمار فوائد حاصل کیے۔ لوہے پر غالب آتی ہے، جیسے داؤد علیہ السلام کی روحانی طاقت لوہے کو ایسے پنگھلا دیتی ہے جیسے آج آگ لوہے کو پنگھلاتی ہے، سیال بنا دیتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ایک صنعتی نظام وجود میں آتا ہے، اور اس صنعتی نظام کے نتیجے میں ترقی کے راستے کھلتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی اور داؤد علیہ السلام کی حکومت
روحانی ترقی کے اعتبار سے ہر چیز کی روحانیت پر غالب ہے، فرشتے بھی اس کے خادم ہیں۔ نبوت کی جو حکمرانی کی طاقت ہوتی ہے وہ عام حکمرانوں کے مقابلے پر ہر لحاظ سے زیادہ کامل، زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ عام بادشاہوں کی طاقت مادیت پر ہوتی ہے، اور نبوت کی، حکمرانی کی اور روحانیت کی طاقت یہ ہر چیز پر غالب ہوتی ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کی۔ ذات باری تعالیٰ کے یہ نمائندے ہوتے ہیں، اسی کو سوسائٹی میں غالب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی طاقت قیصر و کسریٰ کے نظاموں کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتی۔ انٹرنیشنل سطح پر بین الاقوامی نظام کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت اور اس کو ترقی کے کس مقام پر پہنچایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی طاقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوتی ہے، عثمان غنی میں ہوتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ میں ہوتی ہے، صحابہ میں ہوتی ہے، اپنے اپنے درجے کے مطابق۔ آپ کی اس طاقت اور روحانیت کی قوت سے وہ جماعت تیار ہوتی ہے جو حزب اللہ کہلواتی ہے، جو شیطانی نظاموں کو شکست دیتی ہے، جو فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر کے دنیا کا ایک وہ نظام بناتے ہیں جس میں انسانی سوسائٹی کی آزادی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ انسانی سوسائٹی غلامی سے ترقی نہیں کرتی، آزادی سے ترقی کرتی ہے۔ نبوت کے پروگرام میں انسان صرف ایک ذات کا غلام ہوتا ہے اور باقی سب کی غلامی کا انکار کرتا ہے۔ ایک ذات کی غلامی سیاست میں بھی ہونی چاہیے، معاشی نظام میں بھی ہونی چاہیے، قانون الہی یہ بھی غالب آنا چاہیے، تہذیب اور ثقافت بھی غالب آنی چاہیے۔ ہمارے گھر کے نظام سے لے کر قبائلی نظام ہوں، قومی نظام ہوں، بین الاقوامی نظام ہوں، نبوت کے لائے ہوئے پروگرام پر خاندان کی اتنی اچھی تربیت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک نمونے کا خاندان بنتا ہے۔ نبوت کی لائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں قبائل میں جو آپس کی عداوتیں اور دشمنیاں ان کے جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، نبوت کے لائے ہوئے پروگرام سے ان دشمنیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ خاندان قریش صدیوں سے لڑ رہے تھے، خون بہا رہے تھے، جہالت کی لڑائیاں تھیں۔ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج لڑ لڑ کر اپنی طاقت کو ختم کر چکے تھے۔ یہی حال مکہ معظمہ کا تھا اور عرب کے دیگر قبائل کا تھا۔ نبوت کی لائی ہوئی تعلیم اور اس کا نظریہ حکمرانی صدیوں کی عداوت اور دشمنی کو ختم کر کے قرآن حکیم کہتا ہے رحماء بینہم، یہ ایسے حزب اللہ تیار ہو گئی کہ ان کے آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی،
خواہ وہ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہوں، بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہوں، بنو اسلم سے تعلق رکھتے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ قبائل کی نفرتیں ختم ہو گئیں، اور پھر آگے بڑھیں، قبائل اکٹھے ہوتے ہیں ایک ریاستی نظام کی طاقت سے، جو عدل و انصاف کے اصول پر ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلطنت کے خود امیر المومنین ہیں، اور اس سلطنت کے ذریعے سے زراعت بھی ترقی کرتی ہے، تجارت بھی ترقی کرتی ہے، اجتماعیت بھی ترقی کرتی ہے، ظلم بھی مٹایا جاتا ہے، ابو جہل کی سیاست ناکام ہو جاتی ہے جو شیطانی طاقت کا اور شیطانی سسٹم کا نمائندہ تھا، ابو لہب کی سماجیات شکست کھا جاتی ہیں جو اس وقت میں طبقاتی تمدن کی ایک بہت بڑی شاہکار نظر آتی۔ گویا کہ نبوت کا قائم کیا ہوا نظام حکمرانی عداوتیں مٹاتا ہے، غربت مٹاتا ہے، ترقی کے راستے کھولتا ہے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، اور اجتماعیت کا ایک شاہکار ہوتا ہے۔ یہ 7-8 سالہ دور ریاست مدینہ کا مکہ کے فتح ہونے تک ایک نمونے کی حکومت قائم کرتا ہے، اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں انٹرنیشنل دعوت کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملک کے بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں، اور اس میں آپ ان کو دعوت بھی دیتے ہیں تو امن کی اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ بڑی بنیادی چیز بیان فرماتے ہیں کہ جس قوم کا نظام مملکت ظلم کے اصولوں پر ہو، آمرانہ اصولوں پر ہو، نفرت کے اصولوں پر ہو، اس قوم کی اکثریت نیکی کے راستے سے محروم ہوتی ہے۔ اس اکثریت کی محرومی کا عذاب بھی اس کے حکمران طبقے کو یا اس کی وجہ سے اس کی حمایت یافتہ کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا ہے، قیصر روم کو، تو آپ نے فرمایا کہ میرا نظام کو قبول کرو، اسلم تسلم، سلامتی کا نظام ہے، امن کا نظام ہے، خوشحالی کا نظام ہے۔ تمہارے اس نظام کے غلبے کے نتیجے میں غربت پیدا ہو رہی ہے، حکمران طبقے میں تعیشات پیدا ہو رہے ہیں، انسانی سوسائٹی میں جنگ ہے، قیصر و کسریٰ آپس میں لڑ رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پر بد امنی ہے۔ میرا لایا ہوا دین اسلام کا پروگرام ان تمام چیزوں کو ختم کرتا ہے۔ اور آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے میرے اس دین اسلام کے پروگرام کو قبول نہ کیا تو فإن علیک اسم الیارسیین، تو تمہارے مزدور، کسان اور غریب کے ایمان نہ لانے کا بوجھ بھی تمہاری گردن پر ہوگا۔ ایمان غریب نہیں لا رہا، کسان نہیں لا رہا، ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے وہاں کے حکمران طبقے کو۔ جب کسی انسانی سوسائٹی پر شیطانی نظام غالب آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی میں غربت پیدا ہوگی، وہ ٹیکس لگائیں گے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قیصر و کسریٰ کے لوگ، حکمران طبقہ تعیشات میں مبتلا ہو کر عوام سے ایسے کام لیتا تھا جیسے بیل اور گدھے سے کام لیا جاتا ہے۔ اپنے تعیشات کے لیے عوام پر بھاری بھاری ٹیکس لگاتا تھا۔ 18-20 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی ایک غریب آدمی اپنے بچوں کا صحیح پیٹ نہیں پال سکتا تھا۔
یہ نظام حکمرانی ظلم کا ایک نمونہ تھا۔ ہر دور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط رہنمائی کرتا ہے کہ تم اپنے سماج کا جائزہ لو۔ اگر اس سماج پر شیطان کی نمائندہ جماعت غالب آئے تو پھر نتیجہ غربت ہوگا، نفرت ہوگا، عداوت ہوگی، لا قانونیت ہوگی، خون بہے گا، فتنہ و فساد آئے گا، خاندان خاندان سے لڑیں گے، قبائل قبائل سے لڑیں گے، خاوند بیوی سے لڑے گا، بیوی خاوند سے لڑے گی۔ ہر شخص نفرت کی بنیاد پر زندگی گزارے گا۔ انسانی ہمدردی، تعاون باہمی، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہر شخص مفاد پرست خود غرض بن کر دکاندار ہے تو گاہک کو لوٹے گا، جھوٹ بول کر سودا بیچے گا، نمبر 2 کا کاروبار کرے گا۔ شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ نبوت کی تعلیم ان تمام چیزوں کے خلاف ایک تبدیلی کی، ایک انقلاب کی بات کرتی ہے۔ آپ کے خطوط بین الاقوامی سطح پر انقلاب کی نوید سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر جب ظالم طاقتیں غالب آ جائیں تو دنیا کا نقشہ کیا ہے اس کا نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ قوموں کی ترقی کب رکتی ہے؟ جب مخصوص خاندان تو ترقی کے نام پر لوٹ مار مچائیں اور اکثریتی عوام جو ہے وہ ان کی خادم بن جائے کہ 18-20 گھنٹے کام کر کے بھی مزدور کسان اپنے بچوں کا صحیح پیٹ نہیں پال سکتا۔ آج اس نظام سرمایہ داری نے ہمارے ممالک پر قبضہ کیا۔ شیطانی نظام اور اس کے نمائندے ظلم کے نظام کو غالب کر رہے ہیں تو 90%، 95% آبادی آج بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ ہم سائنس ایج میں رہتے ہیں اور سائنسی ترقیات آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن نظام سرمایہ داری ہو یا کوئی نظام اشتراکیت ہو، یہ سائنسی نظام کے حامل ہیں، علوم کے، سائنسی علوم کے۔ ایشیا میں بھوک ناچ رہی ہے، افریقہ میں بھوک ناچ رہی ہے، لاطینی امریکہ میں بھوک ناچ رہی ہے، انسانیت غلامی کے نظام میں رہتی ہے، بنیادی ضروریات سے محروم۔ آج افریقہ جہاں سونے کے پہاڑ ہیں، وہاں کے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے جسموں پر گوشت نظر نہیں آتا، لباس بھی پورا نہیں ہوتا، حیوانات سے بھی نیچے ان کی زندگی چلی گئی۔ سونے کے پہاڑ جہاں موجود ہوں، اس قوم کی غربت اتنی انتہا پر کیسے پہنچ گئی؟ ہم جس خطوں میں رہتے ہیں ہمارے پہاڑ معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم بلوچستان میں چلے جائیں، 80-90% آبادی بنیادی ضروریات سے محروم ہے، حیوانات کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ہم سندھ کے علاقے میں چلے جائیں، دیہاتوں میں، گوٹھوں میں، وہاں کی حالت کو دیکھو تو انسان جانوروں سے بدتر زندگی نظر آتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے غریب علاقوں میں چلے جاؤ جو اکثریت میں ہیں، بنیادی ضروریات سے محروم۔ پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں چلے جاؤ، حالانکہ ہم اپنے آپ کو سائنس ایج میں سمجھتے ہیں۔ وقت کا علم جب درندہ صفت انسانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے
تو وہ اس علم کو انسانیت کے نفع کے میں استعمال کرنے کے بجائے انسانیت کو تباہ اور برباد کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم سائنسی علوم کی بنیاد پر انسانیت کی ترقی اور حفاظت کی بات نہیں کرتے، آج اسلحہ کی طاقت پر ہم انسانیت کو قتل کرتے ہیں۔ جب سے یورپین بھیڑیے سوسائٹی پر غالب ہیں، کتنی جنگوں میں انہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو قتل کیا ہے، ان کے وسائل پر قبضہ کیا ہے، ان کو ترقی سے محروم کیا ہے، ان کو غلام بنایا ہے، نسل نو کو ان کی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بے حیائی سسٹم کے ذریعے سے جب پھیلائی جاتی ہے اس کا دفاع نہیں ہو سکتا، غربت سسٹم کے ذریعے سے جب پھیلائی جا سکتی ہے اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں جب سسٹم کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کے نتیجے میں اس کو سوسائٹی پر یہ سیاست غالب کر کے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سیاست کے توڑے بغیر آپ عداوتیں اور دشمنیاں نہ قبائل کی ختم کر سکتے ہیں، نہ قوم کی ختم کر سکتے ہیں، نہ خاندانوں کی کر سکتے ہیں، نہ بین الاقوامیت کی کر سکتے ہیں۔ آج بین الاقوامیت پر یہ بھیڑیے غالب ہیں، امریکہ جیسا شیطان اعظم۔ آج دنیا کا نقشہ کیا بنا ہوا ہے؟ ایشیا میں خون بہہ رہا ہے، افریقہ میں خون بہہ رہا ہے، عربوں میں خون بہہ رہا ہے۔ آج دنیا ایک بہت بڑے نشأت ثانیہ کی طرف بڑھنے کا تقاضا کر رہی ہے، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ نئی طاقتیں دنیا میں وجود میں آئیں گی، نیا دور وجود میں آنے لگا ہے، حالات بدل جائیں گے۔ بدلے ہوئے حالات کو جو اقوام سمجھ لیتی ہیں مستقبل ان کا ہوتا ہے، اور جو کیسر و کسریٰ کی طرح اپنے نظام ظلم کی حفاظت میں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ صفحۂ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں، ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ نیا علم قرآن حکیم کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھیں گے دنیا میں نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ قرآن حکیم آیا، تورات کے حاملین نااہل ہو چکے تھے، مفاد پرست بن گئے تھے، اس وقت کے کیسر و کسریٰ کے نظاموں کی حمایت کر رہے تھے۔ روم کی سلطنت سے وہاں کا پادری اور وہاں کا بڑا احبار اور رہبان، بڑے بڑے پیر، گدی نشین، نظام قیصر روم سے جو ہے وہ مفادات حاصل کر کے اپنے گرجاؤں کے نام پر زمینیں الاٹ کرواتے پھرتے تھے۔ دنیا میں تبدیلی آ رہی تھی، وہ حمایت کر رہے تھے ظالم طاقت کی۔ اگر میں 15ویں 16ویں صدی کی مثال دوں، دنیا میں تبدیلی آ رہی تھی اور ہمارے پادری اور اس وقت کا مذہبی طبقہ ظلم کا ساتھ دیتا ہے، شہنشاہیتوں کا ساتھ دیتا ہے، قومیں ان کو شکست دیتی ہیں، مذہب کا انکار کر دیتی ہیں، دہریہ بن جاتی ہیں، مذہب کو افیون کہہ کر سوسائٹی سے نکال دیتی ہیں۔ غلط طریقہ دوسرے انتہا پر پہنچ کر صحیح مذہب سے کٹ جانا یہ کوئی کمال کی دلیل نہیں ہوتی، لیکن صحیح مذہب کا تعارف نہ کرانا یہی قوموں کو دہریت کی گود میں ڈالتا ہے، یہی قوموں کو لادینیت کا غلام بناتا ہے۔ آج ہم دنیا کے سامنے جو اپنے دین کا نقشہ پیش کر رہے ہیں وہ تو ٹرمپ کی حمایت کا ہے، ظالم طاقتوں کی حمایت کا ہے، نظام سرمایہ داری کی اعلی کاری کا ہے۔ اس کے خلاف تو دنیا انقلابات کی طرف جا رہی ہے، یہ تو زوال کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔
جو اس نظام ظلم کا مذہبی طبقہ، مذہبی جماعتیں اپنے کو اتحاد قائم کر کے اس کی حمایت اور اس کے تحفظ کی باتیں کریں گی، وہ اپنی نسل نو کو یا دہریت کی گود میں ڈال دیں گی یا انسانی سوسائٹی کے اندر ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کی طرف لے کر جائیں گی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ پیغمبر کا وہ نظریہ جو ابو جہل کو شکست دیتا ہے، ریاست مدینہ قائم کر کے وقت کے ظالم طاقتوں کو شکست دیتا ہے، آپ کی قائم کردہ جماعت کے نتیجے میں غزوہ تبوک سے جس کا آغاز ہو کر اور خطبہ حجۃ الوداع میں جو آپ نے بتا دیا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تمہارے دور جاہلیت کی تمام رسم و رواج آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، یہ سب مجھ سے شکست کھا چکی ہیں، آئندہ آنے والا دور دین اسلام کے غلبے کا دور ہے۔ آپ کا یہ خطبہ انٹرنیشنل سطح پر دین کا وہ صحیح تعارف کراتا ہے جس سے رنگ و نسل کے سوچ کے بت بھی گر جاتے ہیں اور جس کی بنیاد پر انسانی سوسائٹی زوال کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ رسم و رواج کسی قوم کے غلط ہو جائیں، تمدن میں طبقات پیدا ہو کر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے حقوق غصب ہونے لگیں، قومیں غلام بنتی چلی جائیں، آزادی سے محروم ہو جائیں، تو یاد رکھو یہی وقت ہوتا ہے جو انسانی سوسائٹی میں انقلاب کا تقاضا کرتا ہے۔ اور جب انقلابی قوتیں اٹھتی ہیں، سامراجی قوتوں کو چیلنج کرتی ہیں، ان کا مقابلہ کرتی ہیں، نئے دنیا کے اندر نشأت ثانیہ ہو کر نئی طاقتیں وجود میں آ رہی ہوتی ہیں، فرسودہ ذہنیت رکھنے والی بے شک کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو وہ اس کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ ایسے وقت میں اپنے مذہب کا کردار ظالموں کے حق میں پیش کرنا، شکست کھاتی ہوئی قوموں کے حق میں پیش کرنا طاقتوں کے، یہی کسی کے تباہی اور بربادی کی نشانی ہوتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کہ جب دنیا میں نیا علم آ جاتا ہے، قرآن حکیم کا علم آیا تو کوئی یہود و نصارہ مقابلے پر نہیں ٹھہر سکتے تھے، کوئی قیصر و کسریٰ نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ قرآن حکیم کی تعلیم دائمی ہے، ہر دور کے تقاضے کے مطابق انسانیت کی صحیح رہنمائی کرتی ہے، بشرطے کہ اس کو انقلاب کے نظریے سے پڑھا جائے۔ ثواب کے نظریے سے پڑھنے سے قرآن حکیم انقلابی پروگرام اس کا سمجھ میں نہیں آتا۔ جب چیلنج کریں فرعونی نظاموں کو اور چیلنج کریں ظلم کے نظاموں کو اور اس کے متبادل ایک تعمیری نظام آپ قرآن حکیم کی تعلیم کی روشنی میں اپنی ایک نوجوان طاقت کے اندر منتقل کر کے اس کو رہنمائی کی صلاحیت پیدا کر کے اس کو سوسائٹی کے غلبے کے اعتبار سے اچھا رہنما بنا دیں، اچھی حزب اللہ بنا دیں، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج قرآن حکیم کا علم ان تمام علوم پر غالب آ سکتا ہے اگر ہم صحیح نظریے سے پڑھیں۔ بے شک سائنس ایج ہے، وہ مادی دائرے کی چیز ہے، قرآن حکیم اس کے ایجاد کردہ اشیاء کو جب تقسیم دولت کا پروگرام دیتا ہے، پیدائش دولت کا دیتا ہے، صرف دولت کا دیتا ہے، اور پھر انسانی سوسائٹی کے اندر اچھی تجارت کی بات کرتا ہے، حلال روزی کمانے اور کھانے کی بات کرتا ہے، جب وہ انسانی ترقی کے لیے تعلیم کو مفت قرار دیتا ہے، اسی طریقے سے اس کی صحت کا بندوبست کرتا ہے، قرآن حکیم یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا میں جو بنیادی قوانین ہوتے ہیں وہ دنیا میں کبھی نہیں بدلا کرتے، اساسی قوانین دائمی ہوتے ہیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان ہر دور کی، ہر قوم کی ضرورت ہے، دین اسلام اس کی حفاظت کی بات کرے گا، اس میں تبدیلی کی بات نہیں کرے گا۔ صحت ہر قوم کی ضرورت ہے، ترقی ہر قوم کی ضرورت ہے، اجتماعیت ہر قوم کی ضرورت ہے،
جب اجتماعیت کو توڑنے والے نظام دنیا میں غالب آتے ہیں تو تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ اس شیطانی نظام کا دنیا میں خاتمہ کرو۔ آج قرآن حکیم کو اس طرح پیش کرنا یہ ایشیا کی بھوک کیسے مٹاتا ہے، افریقہ کی بھوک کیسے مٹاتا ہے، مظلوم اقوام کو ظلم سے کیسے نجات دلاتا ہے، غلامی سے آزادی کی جنگ کیسے پیدا کرتا ہے، انسانی سوسائٹی کے لیے وہ کون سا معاشی نظام اعلیٰ اخلاق کے زیر انتظام دے کر کیسے ترقی کے راستے اس پر کھولتا ہے، اور وہ امن کی سیاست جو انبیاء کی سیاست ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے قومیں نفرت کے بجائے محبت میں پروئی جاتی ہیں اور امن کی طرف آگے بڑھتی ہیں۔ آج قرآن حکیم کے جو اس نظریے سے مطالعہ کرے گا وہ حزب اللہ کا صحیح نمائندہ ہوگا، وہ قرآن حکیم کا صحیح نمائندہ ہوگا۔ آج کی وہ طاقتیں جو شیطانی نظاموں کی نمائندگی کرتی ہیں، اس کا چیلنج حزب اللہ کی طاقت سے یاد رکھو اس وقت ہوگا جب ہم قرآن حکیم کو بطور نظام کے سمجھیں گے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ایک جماعت کی تربیت اعلیٰ شخصیت کی زیر نگرانی ہوا کرتی ہے۔ جماعت صحابہ کی تربیت ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی۔ صحابہ نے تعلیم کتاب حاصل کی ہے، صحابہ نے تزکیہ کروایا ہے، صحابہ نے حکمت سیکھی ہے۔ تعلیم و تربیت اور حکمت کے اصول اعلیٰ شخصیت سے سیکھ کر مستقبل کا تعمیری پروگرام آپ کی زیر نگرانی قرآن حکیم کے نصاب سے سیکھ کر دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا تھا۔ جماعت کی اصلاح اعلیٰ شخصیت سے ہوتی ہے، قوموں کی اصلاح اچھے نظام سے ہوتی ہے۔ نظام اچھا نہ ہو، قوموں کو آپ لاکھ واعظ کرتے رہیں، نیکی کی باتیں کرتے رہیں، منظم طور پر آپ ان کو نمازی بھی بنا دیں، نیک بنا دیں، لیکن بد اخلاقی کے نظام کا خاتمہ نہ کریں تو کوئی انسانی طاقت سوسائٹی میں ترقی نہیں کر سکتی۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن حکیم کی تعلیم کا مطالعہ اس انداز سے کریں کہ انسانی سوسائٹی کے اندر کس طریقہ کار سے انقلاب لے کر آتا ہے اور اس کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس اصول پر نظام کی تشکیل ہوگی۔ نظام جب اچھا ہوتا ہے کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی غبن نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ انسانی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا نظام اچھی قوم کو تیار کر کے اس کو تربیت کے اعلیٰ مقام پر، ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے۔ تو جماعتوں کی تربیت اعلیٰ شخصیت سے ہو اور قوموں کی تربیت اچھے نظام، عدل و انصاف سے ہو، وہ قومیں دنیا کے اندر سرخرو ہوتی ہیں اور ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے آج ہم اسی طریقہ کار سے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں، جو اس وقت کے سب سے بڑے امام ہیں، جو ہمارے سامنے یورپ کے سرمایہ داری فلسفہ یا اشتراکیت کے کسی مادی فلسفے کے مقابلے پر دین اسلام کا وہ فلسفہ دیتے ہیں، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، ترقی کا بھی، جو دنیا کا اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس دین کی تعلیم کی روشنی میں اس کا مطالعہ کرنا آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کیوں کسی ایڈم سمتھ کے پیچھے پھریں، کسی ہیگل کے پیچھے پھریں، کسی مارکس کے پیچھے پھریں، کسی لینن کے پیچھے پھریں، کسی یورپین مفکرین کو اٹھائے پھرتے ہیں اور اپنا سب سے بڑا فیلسوف اس کی طرف ہم توجہ نہ کریں تو ہم اپنی قوم کو زوال سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس جماعت کا پیدا کرنا جو حزب اللہ ہے، قرآن حکیم کی نمائندگی کرتی ہے، اور ان جماعتوں کو شکست دے دینا جو حزب الشیطان ہے، شیطانوں کے نظاموں کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ، سچی جماعت کے ساتھ وابستہ فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے اعتبار سے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔